ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا، ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو، اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے۔ تو بادشاہ جب ان وزراء کا، مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا۔ دربار میں ایک تالاب تھا، تو اس میں مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینک دی اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے، یہ تو لازمی ہوگا۔ پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موتی بھی نکال لاؤں؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، ہر ایک آگے سے حجت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایاز آ گیا تو بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکالے۔ جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا، تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کپ کپا رہا تھا۔ تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ ایاز تمہارا بدن بھیگ گیا، تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے، میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے۔ تو ایاز بڑی لجاجت سے عرض کرنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں۔ تو صاحب، اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے، شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے، نفس بھی اس کے اندر موجود ہے، اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقین بھی کی۔ اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی، آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، کتنی مشکل زندگی ہے۔ خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں، آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں، اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے۔ اب کیا کرے؟ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے، جو ممکن ہو وہ نیکی کرے اور گناہ سے مقدور بر بچنے کی کوشش کرے، لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر اس سے گناہ کبھی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پہ مصر نہ رہے، اس پہ اصرار نہ کرے، بلکہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے۔ گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ بندہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کرے، اللہ 100 بار معاف فرما دے۔ وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بندے اس کی دہلیز پہ جب توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیز پہ آیا ہے اور اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے، بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے، راستے میں ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور راستے میں روزانہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی تیکھی نظروں کے تیر اس عورت کو بے چین کرتے ہیں۔ ایک دن رک گئی اور پوچھا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر تم بولو تو آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں۔ اس نے کہا مجھے تارے نہیں چاہیے، میری ایک ہی خواہش ہے، اگر تم وہ شرط پوری کر دو تو پھر جو تم کہو گے میں اس کے لیے حاضر ہوں گی۔ اس نے کہا جلدی بولیے، میں ہر آرزو پوری کرنے کے لیے فرہاد بن جاؤں گا، مجنوں بن جاؤں گا۔ اس نے کہا میری لمبی چوڑی شرائط نہیں، ایک ہی شرط ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تیرا انتظار کروں گی۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہیں، عمر کی قرات کا سوز دل بدلتا رہا،
40 دن کے بعد آخری نماز جب ہوئی تو وہ نوجوان لڑکی راستے میں کھڑی تھی اور یہ نظریں جھکا کے گزرنے لگا، تو اس نے آواز دے کے کہا حسب وعدہ تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا خیر سے کھڑی رہو، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری۔ اقبال بولا تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، تیری تمنا ہی تبدیل ہو جائے۔ آرزوؤں تو ساری زندگی پوری نہیں ہوتی، کاش ہے کوئی زندگی کا رخ ہی پھیر دے، کوئی زندگی کی سمت ہی تبدیل کر دے۔ جس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مرے جا رہے ہیں، کاش وہ مقصود ہی نہ رہے، وہ مطلوب ہی نہ رہے، وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے، زندگی کو حقیقت کا نور مل جائے، ہمیں پتہ چل جائے ہم اس دنیا پہ آئے کس لیے تھے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتا، اور دوسرا طبقہ ہے گناہ کرنے کے بعد دل کانپ جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے کیوں سرزد ہو گیا، اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے روک کے کہا کہ آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، روزوں کی تکمیل ہوئی، ہر بندہ عید منا رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے، میری نیکی قبول ہوئی ہے، میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے تو کسی نے کہا حضرت کیوں روئے ہو؟ کہا اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈال دے۔ محض اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے حضرت حسن بصری رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ رد کر دیا جائے۔ تو خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے عمل صالح کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل رد کر دیے جائے۔ اور کچھ لوگ خاتمے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہمارا عمل اچھا رہا ہو اور ہمارا آخر برباد ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں ساری زندگی، لیکن ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا۔ بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات ولی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ عجب میں آ گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور میری ہر دعا مان لی جاتی ہے، تو پھر کسی کے کہنے پہ وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جو کہنا چاہ رہا تھا وہ اپنے حق میں نکل گیا، اور پھر زبان اس کی لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا، اور قرآن نے کہا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی ہے، لیکن انجام کتنا بد ہوا۔ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ کتنے لوگ کس کمال پہ پہنچے ہوتے ہیں لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوتا۔ کمال اس کا ہے جس کا انجام ٹھیک ہو گیا۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری کتاب الایمان میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں۔ حضرت ابو ملیکہ تابعی ہیں، 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، اور میں نے سب کو دیکھا ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے، ہمارا آخر کہیں برباد نہ ہو جائے۔ خاتمہ بالخیر کا انہیں بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ میں اور آپ تھوڑا سا عمل کر لیں تو ہم پھول جاتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے جیسا زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، لیکن وہ ڈرتے تھے کہیں انجام خراب نہ ہو۔
میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہمارے عمل کیا ہیں، ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے۔ قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی، گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے والے پتھروں سے نکلنے والے شرارے، رب کے وہ بھی محبوب۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی، کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم انوار کی برستی برکہ ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں۔ شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو، شاید قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرا رب کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ اے انت مقیم فی هذا البلد، امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا۔ محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں نے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کے شہر کی قسم کی، والعصر، محبوب کے زمانے کی قسم کی، والضحیٰ، محبوب کے چہرے کی قسم کی، واللیل، محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی۔ کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم، کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم، کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم۔ اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی؟ محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم، نہ صرف تیری گلیوں کی قسم، نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم، نہ تیری زلف نور کی قسم، نہ تیرے عہد زرعی کی قسم، محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کرتا ہوں۔ یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی، مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی، تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی ایک دم کھڑا ہو جائے گا اور اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ آج جو قسموں پہ قسمیں کر رہے ہیں تو بات تو کوئی اہم ہوگی، تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ تو میرا رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ تو روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچھ گئی، ایک دم کان کھڑے ہو گئے۔ تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قسمیں گھوڑوں کی ان کی اداؤں کی اور ناشکرا حضرت انسان کو کہا۔ یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی۔ یا اللہ ہمیں ناشکرا کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا۔ گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرا کہے۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم میٹھا نہیں ہوتا، کم میٹھا ہوتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ اور تم انسان بنے ہو، نقوش بڑے اچھے ہیں، قدے رانا رکھتے ہو، جھیل جیسی آنکھیں ہیں، اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے، لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو۔ یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں، مجھے اچھے لگتے۔ تو وہ چم نہیں دیکھتا، وہ کم دیکھتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرا ہے، یہ خود اس کا گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے، یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے۔ یہ ناشکرا ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ جتنی نعمتیں اس کو عطا کی، اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان بخشی ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، قد رانا بخشا ہے،
اس کو دماغی قوتیں عطا کی ہیں اور اس کو سننے والے کان دیے، اس کی زبان پہ ذائقے رکھ دیے، نظام انہضام، نظام تنفس، کیا کیا نہیں سے عطا کیا، لیکن ہر وقت یہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں۔ دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے۔ تو یہ ہر وقت ناشکری، اور پھر جوں جوں ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو انسان کی ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بڑھاپے میں عبادت الہی، سجدے بہت بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں سجدوں کی توفیق کا مل جانا، آنکھوں میں آنسوؤں کا نور نصیب ہو جانا، خشیت الہی، خوف اور اللہ کا ڈر، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ اللہ جس کو نصیب کرتے ہیں یہ اس کی نعمت ہے۔ اللہ کا خوف اللہ کی عطا ہے، اللہ کی خشیت اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا گیا انعام ہے۔ اللہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنی خشیت کا نور دے دیتا ہے، اسے اپنا خوف عطا کر دیتا ہے، اپنے سے ڈرنا نصیب کر دیتا ہے، تقوی کی دولت دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی دلیری سے کہے میں نہیں ڈرتا، یا ڈٹائی سے گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد بھی کئی لوگ چھاتی چوڑی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے کہ گناہ کا موقع مل جانا اور گناہ کے بعد اترانا، سرکشی، تمرد اور اس پر بھی مسرت، تو یہ بہت بڑی حماقت اور اللہ کی رحمتوں سے دوری کی دلیل ہے۔ اور نیکی کی توفیق کا میسر آنا اور گناہوں سے بچ جانا اور اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف سینے میں موجود رہنا، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا۔ مومن کی شان یہ بتائی گئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ جب مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ تلے آ گیا، اس کے اوپر یوں ایک بوجھ لگتا ہے، جلدی جلدی تلافی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے تاکہ مجھے معافی مل جائے۔ اور منافق کی مثال یہ ہے، گناہ کرنے کے بعد یوں محسوس کرتا ہے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دی۔ اور دن میں کتنی مرتبہ مکھیاں اڑاتا ہے ایک آدمی، سویر سے شام تک، شام کو سے شمار اور یاد بھی نہیں ہوتا کہ کتنی مرتبہ یہ عمل میں نے کیا ہے۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھے اپنے ضمیر میں اتر کے جھانک سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں یوں لگے کہ جس طرح پہاڑ تلے آ گئے ہیں، یا ایسے کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، جس طرح ہلکے اشارے سے مکھی اڑا دی، بس ایسے ہوتا ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ کہیں منافقانہ روش ہمارے طرز زندگی میں تو نہیں، یا کہ وہ مومنانہ شان ہے کہ گناہ کے بعد پہاڑ تلے آ جانے کی کیفیت محسوس کرتے ہیں اور جلدی جلدی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے اور رجوع اللہ کرتے ہیں، طبیعت میں ایک ہیجان، بے تابی اور پچھتاوے کسی کیفیت ہوتی ہے، ہم سے یہ ہو کیا گیا، ہمارا رب ناراض ہو گیا۔ تو میں اور آپ اپنا اندازہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی۔ حب دولت تلف می سازت زکات، یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کیجئے، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔
یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے. کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا. تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے. یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا، اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو لوگوں کی مدد کیجئے، دکھیوں کے کام آئیے، مساجد تعمیر کیجئے، مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ رہیے، اور لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کیجئے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال یہاں رہ جانا ہے. میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا، باقی اس کا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے. مرتے ہی ورثہ بن جائے گا، مرتے ہی ترکہ بن جائے گا. کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی. اللہ اکبر. وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا، ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آج تیرا نام چھن گیا. آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے سے امام کے اور حاضر اس چودھری صاحب کے، حاضر اس میت کے. آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا، آج تو میت بن گیا. آج خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے. آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے. آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دی گئی ہے. آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے. اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا. میاں صاحب بولے، جان دیواری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے. آج اولاد بھی دور ہے، پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں. جان دیواری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے. جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. آج سارے چلے گئے.